السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام پاک میں سورہ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اور تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یقین جانیے جو تم کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے طفیل تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، تمہاری اپنی سوچ، تمہاری اپنے طریقہ کار، تمہارا اپنا نفس، اس وجہ سے تمہیں جو نقصان پہنچتا ہے یا برائی پہنچتی ہے تمہارے نفس کی وجہ سے۔ القرآن الکریم سورہ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 79-79۔ اے بندے تو کس طرح ہے کہ تو جب دنیا میں آیا تو تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، تو آیا لوگ خوش ہوئے، تجھے نہیں پتہ چلا، اور جب تو دنیا سے جائے گا تو لوگ روئیں گے، تب بھی تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ تو بے خبری میں آیا ہے اور بے خبری میں رخصت ہو جائے گا، بس اتنے ہی وقت جتنے وقت تو دنیا میں ٹھہرایا جائے گا اس وقت تو ہوش و حواس میں ہے، اور جتنے وقت تو ہوش و حواس میں ہے اس رب کو نہ بھول، اور اس کے بتائے بہتر راستوں کی پیروی کر، انشاءاللہ تیری زندگی بہتر بن جائے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو؟ نیند آنے کے بعد کسے خیال رہتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسے؟ نیند آنے میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا رب ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، وہی تمہیں قائم و دائم رکھتا ہے جب تک چاہے۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی گئیں کہ جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ اول نعمت یہ ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ تو مجھے پکارے، میں تجھے پکاروں گا۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور خوش اخلاق ہوگا۔ یہ بالکل جانی اور بوجھی ہوئی بات ہے۔ اگر ہمارے اخلاق ہمارے اہل خانہ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو باہر کے لوگوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، اور جس طرح ہماری سوچ ہوگی ہماری زندگی کے شب و روز ویسے ہی گزریں گے۔ ایک انسان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، تو وہ بہت سے کام کرتا ہے، وہ دین کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بھلائی کا ارادہ بھی رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چند لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت
ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس راستے پر چلنے کی امید کی اور اللہ سے مدد مانگی اور وہ اس راستے پہ گامزن ہو گیا۔ ہم سب بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل بتاتا ہوں خوبصورتی بڑھانے کا۔ خاص طور سے بہت سے ہمارے معاشرے کی بچیاں جو دیکھنے میں گڈ لکنگ نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، شادیوں میں ان کے دقت آ رہی ہیں، اور ان کے والدین بیچارے پلر ٹو پوسٹ جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں، میرج بروکر کو پیسے بھی دیتے ہیں، تصاویریں بھی دیتے ہیں، ان کا لکھا ہوا بایو ڈیٹا بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی بہتر رشتے مؤثر نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی لڑکیاں جن کے رشتوں میں دقتیں آ رہی ہیں اور ان کی شکل و صورت یا خوبصورتی میں کمی ہے، ان کے لیے آج میں ایک عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان فرمایا تھا کہ جو چاہے اس کی شخصیت اور خوبصورتی میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء 27 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 27 مرتبہ سورہ الکوثر 27 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 27 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھے، اور اللہ جل مجدہ سے اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کرے، اور دونوں ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مس کرے، پھیر لے، اور اپنے اپر باڈی اوپر کے حصے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال کرے کہ یہ تو اسے پڑھنا ہی ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور چہرے پر اور اوپر کے جسم پر مس کرنا ہے، اور مس کرنے کے بعد یہ بات ضرور ذہن میں اس کو بسا کر رکھیں کہ ہر کھانے سے پہلے ایک مرتبہ ماں بسم اللہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر کھانے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اسے دیکھیں گے اور اس کی خوبصورتی کو پسند بھی کریں گے۔ اور خصوصاً یہاں ایک اور بھی نسخہ بتاتا ہوں، جو نسخہ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بھی اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میں بتا چکا ہوں، لیکن آج میں اسے مکمل طور سے پھر بتا رہا ہوں۔ خاص طور سے ان بچیوں جن کے لیے رشتے آ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، تو اس دن جس دن وہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں، اس دن وہ خصوصی طور سے اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی افراد، وہ لڑکی خود جس کو لوگ دیکھنے پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ لڑکی خود یا اس کے گھر کے افراد کوئی ایک ایسا شخص ہو جو باوضو پاک صاف ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ الرحمن پڑھے، 7 مرتبہ سورہ الرحمن پڑھے، اور اس لڑکی کے چہرے پر دم کر دے، یا لڑکی خود پڑھ لے، اور اگر اس کے پاس روز واٹر گلاب جل موجود ہے تو اس پر وہ دم کر لے، اور اس کو روئی سے اپنے چہرے پر لگائے، اسے زمین پر نہ گرنے دیں، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھا ہوا گلاب جل ہوگا، گرے گا تو بے ادبی ہوگی اور اس کی گناہ گار وہ خود ہوگی۔ جن لڑکیوں کو لوگ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں اس دن یہ چیز ضرور اپنائیں۔ میں نے جن لوگوں کو بتایا ان بچیوں کے لیے بہتر معاملے ہوئے، ان کی شادیاں جلدی ہو گئیں اور لوگوں نے انہیں ایک ہی بار میں پسند کر لیا اور ان کے گھر بس گئے، آج وہ لوگ بچوں والی بھی۔ اس لیے میں خصوصی طور سے آپ سے کہتا ہوں کہ جب کوئی لڑکی کو کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہو تو 7 مرتبہ سورہ الرحمن وہ خود یا اس کے اہل خانہ پڑھ کر اس کے چہرے پہ دم کر دیں، گلاب جل پہ دم کر کے اس کے چہرے پر لگا دیں، انشاءاللہ ضرور وہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں اپنے سبھی سامعین، اپنے سبھی دیکھنے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بامراد کامیاب اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، کرم فرمائے کہ وہ کریم ہے، رحم فرمائے کہ وہ رحیم ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔